اللہ کے نبی نے کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے کعب، اللہ تجھے بے وقوفوں کی حکومت اور امارت سے بچائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کو دعا دی کہ بے وقوف اور بے عقل بد دماغ لوگوں کی امارت اور حکومت سے تجھے اللہ بچائے۔ تو انہوں نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، بے وقوفوں کی حکومت کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھے اس کی وضاحت فرما دیں، ایکسپلین کر دیں کہ بے وقوفوں کی حکومت، بے عقل لایق لوگوں کی حکومت سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری ہدایت کو قبول نہیں کریں گے، وہ میری ہدایت پہ چلیں گے نہیں، وہ میری سنت پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، یعنی ان کا طرز حکمرانی، ان کا انداز حکمرانی آقا علیہ السلام کے انداز اور طریقے کے مطابق نہیں ہوگا۔ ان کا انداز بدلا ہوا ہوگا، وہ سنت کو چھوڑ دیں گے۔ جو ہدایت میرے آقا قرآن کی صورت میں لے کے آئے، اپنے فرمودات کی صورت میں، ان کو وہ ترک کر دیں گے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے ان کے جھوٹ کو سچ کہا اور ان کے ظالمانہ رویے کی انہوں نے مدد کی، ان کے خیر خواہ بنے، ان کے معاون ہیلپر بن گئے، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے اور میں ان سے نہیں ہوں، یعنی وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، میرا ان سے کوئی تعلق لین دین واسطہ نہیں ہے، اور یہ لوگ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ بھی نہیں آ سکیں گے۔ بڑی اہم بات ہے کہ ظلم کرنے والے حکمران اور ان کی جھوٹی باتوں کو ان کے نمائندگان جو میڈیا پہ آ کر، جو ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کر یا جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے، وہ ان کے جھوٹ کو ہمیشہ سچ بیان کرتے ہیں، ان کی غلط باتوں کو کور دیتے ہیں، ان کی غلط پالیسیوں کو، ان کے ظلم و ستم کو، خلق خدا کے ساتھ ان کی ظلم اور جبر کو ہمیشہ جسٹیفائی کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ وہ دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو وہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئیں گے، وہ مجھ سے نہیں، میں ان سے نہیں۔ یعنی آج کل کا جو انداز چل رہا ہے، حاکم حکمران جو بھی غلط کام کرے، قتل کر دے، ظلم کر دے، خلقت خدا کے اوپر کوئی ٹیکسز امپوز کر دے، تو آپ کو ان کے وہ ایڈوائزر، ان کے تبرچی ہمیشہ ان کی تائید کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمیشہ ان کے بارے میں وہ درست باتیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، حالانکہ جانتے وہ ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، سب کچھ ظلم ہے، جبر ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئیں گے۔ اور ان کے مقابلے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے ان کے جھوٹ کو جھوٹ کہا اور ظلم پر، جبر پر جس نے ان کی معاونت نہ کی، ان سے تعاون نہ کیا، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یعنی وہ میرے طریقے پر ہیں۔ میرے قریب ترین وہی لوگ ہوں گے جو ظالموں کی مدد نہیں کریں گے، ظالموں کے ساتھ تعاون جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اور پھر قیامت کے دن ایسے لوگ جو ظالموں کے ظلم کو ظلم کہنے والے ہوں، ان کے غلط کو غلط کہنے والے ہوں، ان کے جھوٹ کو جھوٹ کہنے والے ہوں، وہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ لائے جائیں گے۔ انہیں پھر وہاں سے جام کوثر میرے آقا علیہ السلام خود اپنے دست مبارک سے پلائیں گے، انہیں وہاں پانی کوثر سے پلایا جائے گا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اے اجرا، اے کعب بن اجرا، ایک بات یاد رکھ لینا، روزہ ڈھال ہے عذاب سے، اور صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور نماز یہ اللہ کے ہاں برہان ہے۔ اور پھر آپ نے لوگوں کی اقسام کو بیان کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات بیان کی، تاجدار انبیاء نے ہادی مطلق نے، میرے آقا نے بڑی خوبصورت بات بیان کی، فرمایا لوگ صبح کرتے ہیں، کوئی شخص اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، اور کوئی وہ ہے جو اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے، جو اپنے آپ کو بیچتا نہیں ہے، حق پہ سچ پہ قائم رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے، جھوٹ فریب دغا بازی والے کام کر کے۔ تو جب صبح ہوتی ہے لوگ سارے برابر ہوتے ہیں، دن کے اعمال ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو یا ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں یا ان کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔